السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے تشدید مع تشدید پڑھا اور اس کی مشق کو حل کر لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم مد کا بیان پڑھیں گے۔ اب مد کے بیان میں کیا ہے، مد کی 3 قسمیں ہیں، یا یہ کہیے کہ مد کے 3 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اب آگے میں آپ کو مشق میں سمجھا دوں گا۔ یہ آپ ابھی پہلے قاعدہ دیکھ لیجئے۔ پہلا قاعدہ ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ پھر دوسرا قاعدہ کیا ہے، حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اور تیسرا قاعدہ ہے حرف مدہ کے بعد والے حروف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب ان تینوں قاعدوں کی مثال نیچے دی ہوئی ہے، تو پہلے ہم مد متصل کی مثال پڑھتے ہیں۔ مد متصل کیا تھا کہ حرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ ہو تو مد متصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے مثال، جیم الف زبر جا، اوپر مد جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ اب دیکھیے جس حرف پر مد ہو اس کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ تو جیم کے بعد الف ہے، اس کے اوپر مد ہے تو وہ ہو گیا حروف مدہ۔ اب قاعدے میں ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، تو جو الف ہے جس کے اوپر مد ہے، حمزہ جو ہے اس کے بعد ہے، مطلب اسی کلمے میں ہے، کسی دوسرے نئے کلمے میں نہیں ہے، تو یہ ہو گیا مد متصل۔ اب آگے دیکھیے، سینیا زیر سی، اوپر مد سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ اب دیکھیے اس میں یا مد آ گیا، یا کے اوپر مد ہے تو یہ حرف مدہ ہو گیا۔ اب اسی لفظ میں اسی جملے کے اندر حمزہ پایا گیا ہے، آگے جو حمزہ دیا ہوا ہے، تو یہ مد متصل ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے، سین واو پیش سو، اوپر مد سو، حمزہ پیش او، سو او۔ اب یہاں پر دیکھیے جو حمزہ آیا ہے وہ اسی کلمے میں ہے، یعنی پہلے کلمے میں ہے، یعنی ایک چھوٹا سا سینٹنس ہوتا ہے نا، اس سینٹنس کے اندر تو یہ سو او ہے، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، تو اسی جملے کے اندر حمزہ آیا تو مد متصل ہو گیا۔ اب آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ قاعدے کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیجئے، باقی کے جو مد منفصل اور مد لازم ہے اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔